बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जिंदा रहो और जिंदा रहने दो, ये खलासा है ईजमेंट राइट्स का। किसी शख्स को ये हक हासिल नहीं है कि वो कोई ऐसा काम करे जो दूसरों के लिए बाइस नुकसान हो, दूसरों के लिए तकलीफ दे हो या दूसरों के लिए को नाइजेंस पैदा करे, जिससे किसी दूसरे शख्स के आराम में खलल हो। कोई शख्स अपने हमसाए के मकान के साथ फैक्ट्री लगाता है तो इससे इसके आराम और आसाइश में फ़र्क पड़ जाता है। तो अब जब उसके आसाइश और उसके आराम में फ़र्क पड़ा है तो उसके पास कौन सी रेमेडी कानून दे रहा है? तो वह है राइट ऑफ ईजमेंट की सूट फाइल करने की रेमेडी। हक के आसाइश जिसको कहा जाता है, हक की आसाइश एक ऐसा हक है जो एक शख्स की दूसरे शख्स की जायदाद के ऊपर होता है। हाँ, वो उसका मालिक नहीं होता, मगर वो अपने इस्तेमाल में उसको रखने का मजाज होता है, और असल मालिक जो है वो भी उसको रोक टोक नहीं सकता। ईजमेंट राइट्स तीन तरह से, तीन हालात ऐसे हैं, मुख्तलिफ हालात हैं जिनसे ये पैदा होता है। नंबर 1 ये है मुआहदे के जरिए। नंबर 2, 20 साल तक एक जगह का इस्तेमाल करने की वजह से वो राइट क्रिएट हो जाता है। तीसरी चीज़ है रस्म व रवाज या कस्टम इस चीज़ की इजाज़त देते हैं कि वो उस हक के आसाइश को इस्तेमाल में लाए। तो जब भी किसी शख्स का हक के आसाइश डिस्टर्ब हो तो हम सूट फॉर राइट ऑफ ईजमेंट फाइल करते हैं, उसके साथ हुक्म इम्तनाई मांगते हैं। हत्ता के बाद सूरतों में हम मुआवजा भी मांगते हैं, डैमेजेस भी क्लेम करते हैं। अर्जी दावे में जहां हक के आसाइश का फ़ायदा हासिल करना मतलूब हो तो उस हक के आसाइश की तफसीलात दर्ज की जाएंगी और ये ज़ाहिर किया जाएगा कि जो ईजमेंट राइट है उस बंदे को, जो प्लेंटिफ है, कब हासिल हुआ, कब उस पैदा हुआ है उसका राइट, और उसके मालिक ने जो असल मालिक है उस प्रॉपर्टी का, उसने उसके ईजमेंट राइट में कभी रोक टोक, कभी मदाखलत नहीं की। अब किस दौरानिये से असल मालिक से खतरा जाहिर हो गया है कि वो मदाखलत करेगा या मदाखलत उसने कर दी है, तो प्लेंटिफ को हुक्म इम्तनाई दवामी ताकीदी, उसके साथ साथ हरजाना बसूरत नुकसान भी तलब कर सकता है। और जहाँ तक हवा और रोशनी में रुकावट का ताल्लुक हो, जो भी ईजमेंट में हर्डल आ गई है, राइट जो इन्फ्रिंज हुए हैं ईजमेंट के, वो तमाम तफसीलात अर्जी दावे में तहरीर करनी चाहिए। और उसके अलावा प्लेंटिफ को डिफेंडेंट के ईजमेंट राइट के हवाले से जो इन्फ्रिंजमेंट है, जो मुद्दा अलैह ने मदई के हक के आसाइश को इन्फ्रिंज किया है, उसकी वजह से उसको कितना लॉस हुआ है, कितना डैमेज हुआ है, जिसके डैमेजेस उसने क्लेम करने हैं, ये बात तफसील से लिखनी चाहिए। और इस बंदे की रुकावट डालने की वजह से उसके ईजमेंट राइट में मदई के, उसकी मालियत जायदाद में अगर कमी हुई है तो वो कितनी हुई है, मदई की सेहत खराब हुई है तो उस पर कितना बुरा असर पड़ा है, और मदई का अगर आराम खराब हुआ है तो किस हद तक उसका आराम में खलल आ गया है।
اگر اس کا کوئی کام پیشہ ورانہ ہے اور وہ اثر انداز ہوا ہے تو جناب یہ بھی لکھنا لازم ہے کہ کس حد تک اس کا پروفیشن اس کا ڈسٹرب ہو گیا ہے. اور قدرتی حق کے آسائش بعض اوقات ہوتا ہے، رستے کا ہے، پانی کا ہے، بصورت رکاوٹ حکم امتناعی دوامی تقیدی برائے ہٹائے جانے رکاوٹ دائر کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیمیجز بھی کلیم کیے جاتے ہیں. اگر رستے کی رکاوٹ کے سلسلے میں یہ خیال ایزمنٹ رائٹ ہے، رستے میں گیٹ لگا کے بند کر دیے جاتے ہیں، بڑے بڑے سے وہ ہرڈلز کریٹ کر دیتے ہیں رستے میں کہ جناب یہاں سے گزرے کوئی نہ، یہ ہماری گلی ہے جی، اس میں سے کوئی بندہ نہ گزرے. اب اگلی جنہوں نے بیچاروں نے اگلی طرف جانا ہوتا ہے وہ لمبا چکر لگا کے وہ اس رستے سے گزرتے ہیں. تو رستے کی رکاوٹ کے سلسلے میں یہ خیال رکھنا ہے سب سے پہلے کہ یہ راستہ جو ہے وہ شارع عام ہے یا خاص ہے. اگر خاص ہے تو مدعا علیہ کی طرف سے مداخلت جو رکاوٹ ہے ایزمنٹ رائٹ دوسروں کے انفرنج کرنے کی جو بابت معاملات کھڑے ہوئے ہیں اس کے لیے آپ دعویٰ دائر کر دیں گے کہ حکم امتناعی کا ساتھ ڈیمیجز بھی کلیم کر سکتے ہیں اور رکاوٹ کو ہٹائے جانے کا دعویٰ ہوگا. لیکن جہاں پر شارع عام ہے، ہر ایسا رستہ ہے جہاں پر ہر عام آدمی، ہر شخص گزرتا ہے، تو اس رکاوٹ کی وجہ سے، اس ایزمنٹ رائٹ کی انفرنج ہونے کی وجہ سے عام پبلک بھی متاثر ہو رہی ہے، تو اس کے لیے جناب پھر سی پی سی ایک مخصوص کنڈیشن لگا دیتا ہے کہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سے اجازت دائری دعویٰ حاصل کرنا لازم ہے، مینڈیٹری ہے. لیکن اگر کسی بندے کے پرسنل رائٹس انفرنج ہو رہے ہیں، ذاتی حیثیت میں اس کے رائٹس بھی انفرنج ہو رہے ہیں، تو پھر ایڈوکیٹ جنرل کی پرمیشن کی اجازت نہیں ہے، اجازت کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ کو، کیونکہ جو رستہ ہے وہ عوام الناس جو ہے کسی کی ملکیت نہیں ہے عوام الناس میں سے، بلکہ ہر بندہ وہاں سے گزرتا ہے، ہر بندے کا ایزمنٹ رائٹ وہ ہے. اب جو ایزمنٹ رائٹس کی انفرنجمنٹ کے حوالے سے جو ہم سوٹس فائل کرتے ہیں، اس کی کورٹ فیس کے حوالے سے بات یہ ہے کہ حق کے آسائش کی جو داد رسی ہے اس پر سیکشن 7 سب سیکشن 4 اور کلاز ای کورٹ فیس ایکٹ جو ہے وہ اس اپلائی ہوتی ہے، اور مدعی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق کورٹ فیس چشمہ کر دے. وہ کہے گا کہ 200 روپیہ مالیت دعویٰ مقرر کی جاتی ہے جس پر کورٹ فیس مستثنا ہے، اور مالیت دعویٰ بغرض اختیار سماعت بھی سوٹ ویلیویشن ایکٹ کے تحت وہی ہوگی جو مالیت کورٹ فیس پر مقرر ہے، یعنی سیم ہوگی، جتنی مالیت کورٹ فیس کی اتنی ہی مالیت اختیار سماعت کے حوالے سے. یہ سوٹ ویلیویشن ایکٹ کا سیکشن 8 اسی کو ڈیل کر رہا ہے کہ جب کورٹ فیس کی مالیت اور اختیار سماعت کی جو مانیٹری سچویشن ہے وہ سیم ہو جاتی ہیں. اس کے بعد جناب لمیٹیشن کیا ہے کہ اس کے اوپر آرٹیکل 120 آف لمیٹیشن ایکٹ 1908 کا اطلاق ہوتا ہے. حق کے آسائش کی جو میعاد ہے وہ 6 سال مقرر ہے، لیکن یہ ایک ایسا نقصان ہوتا ہے جس سے ہر روز نئی کاز آف ایکشن ارائز ہوتی ہے. گھر کے پیچھے ایک فیکٹری ہے جہاں سے دھواں آ رہا ہے، تو ہر روز ہی آ رہا ہے، جب دھواں آئے گا تب نئی کاز آف ایکشن ارائز ہوگی، تب یہ لمیٹیشن چلتی جاتی ہے. لیکن بعض صورتوں میں مثلا پانی کی رکاوٹ کے حوالے سے پیچھے سے پانی بند کر دیا گیا ہے کھالے کا، تو پھر اس پہ آرٹیکل 37 لمیٹیشن ایکٹ 1908 کا اطلاق ہوتا ہے. اس کی میعاد جو ہے وہ 3 سال ہے. اور اگر مدعی کے پرسنل حق کے آسائش کے اندر خلل ڈالا گیا ہے تو انڈر آرٹیکل 23 آف لمیٹیشن ایکٹ 1908 اس کی جو میعاد ہے وہ 2 ایئر ہے.
تو یہ چند باتیں تھی جناب جو حق کے آسائش کے جو دعویٰ جات ہیں اس دائری کے وقت ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے. میں نے سوچا دوستوں سے بھی شیئر کرتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.